السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ، درون ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ آج ایک خبر ہے، اس میں یہ ہے کہ پاکستان لیول پہ ایک نئی جماعت بننے جا رہی ہے، اور اس جماعت میں بلوچستان سے کون کون شامل ہو سکتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، فیڈ بیک دینا ہے، گھنٹی کا بٹن دبانا ہے، اور ویڈیو شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نون لیگ سے کچھ ناراض اراکین ہیں، جن میں شاہد خاقان عباسی سر فہرست ہے، اور اس کے بعد کچھ لوگ اور بھی ہیں، اور پیپل پارٹی سے مصطفیٰ نواز کوکر کو اس نے بھی استعفیٰ دے دی ہے۔ وہ انسانی حقوق کے سیکرٹری تھے اور ترجمان تھے بلاول بھٹو کے۔ تو انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے، ری امیجن پاکستان کے نام سے ایک گروپ بنایا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک تمام پاکستان کے بڑے شہروں میں انہوں نے سیمینارز کیے ہیں، ورکشاپ سیمینارز کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو سیمینار کیا وہ کوئٹہ میں کی تھی، اور کوئٹہ میں سیمینار کیا آپ جو کہیں کہ مینجمنٹ کا جو معاملہ تھا وہ حاجی لشکری خان رحسانی کے ہاتھ میں تھا، اور حاجی لشکری رحسانی بھی ظاہر ہے کہ نون لیگ چھوڑ چکے ہیں اس وقت۔ تو اس کے بعد بی ایم پی چلے گئے، بی ایم پی کو بھی چھوڑ چکے ہیں، تو ابھی وہ ذرا انتظار ہے۔ یا سیاسی جو بھی سیاسی بندہ ہوتا ہے وہ بغیر کسی سیاسی پلیٹ فارم کے نہیں رہ سکتا۔ تو پاکستان سے ری امیجنگ پارٹی گروپ نے اپنا جو ہے کوئٹہ سے پہلا وہ سیمینار اسٹارٹ کیا۔ پشاور میں ان کا سیمینار ہوا، کراچی میں ہوا، لاہور میں ہوا، اسلام آباد میں بھی ہوا۔ تو اس ٹائم اس کی ایک بازگشت سنائی دے رہی تھی کہ شاید یہ گروپ مل کے ایک سیاسی جماعت بنا لے۔ تو اس حوالے سے جب کوئٹہ میں شاہد خاقان عباسی صاحب آئے تھے اسی سیمینار کے حوالے سے، تو مصطفیٰ نواز کوکر بھی موجود تھے۔ ہم کچھ دوستوں نے جا کے ایک ملاقات کی شاہد خاقان عباسی سے، وہ کوئٹہ کے کوٹل میں مقیم تھے۔ تو دو چار ہم لوگ دوست تھے، ہم نے کہا چلیں جا کے اس سے گپ شپ لگا لیتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی سے جب ہم نے ملاقات کی تو اس ملاقات سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نون لیگ کی جو پی ڈی ایم جس طرح کے بننے جا رہی ہے، یا جس طرح کی سیاست ہے جو جول کاتی رہتی ہے، مطلب شہباز شریف اپنی طرح سے نون لیگ کو کھینچنا چاہ رہی ہے، اور دوسری طرف میاں نواز شریف کا اپنا ایک لائن ہے کہ اس طرف پارٹی کو کھینچنا چاہ رہی ہے۔ تو اس سے بڑا فیڈ اپ تھے وہ، مطلب بہت زیادہ وہ ان کا۔ مفتاح اسماعیل بھی اس میں شامل تھے، اور مفتاح اسماعیل بھی سابقہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ مفتاح اسماعیل سے بھی ملاقات ہوئی، اور شاہد خاقان عباسی سے بھی ہوئی، اور مصطفیٰ نواز کوکر سے۔ شاہد خاقان عباسی اس ٹائم انہوں نے ایک بات بالکل واضح کی تھی جب ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ نون لیگ میں آپ کا مستقبل کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم نے اپنا سربراہ نواز شریف کو بنایا ہے، اور ہمارے پارٹی کے سربراہ نواز شریف ہی ہیں۔ اگر نواز شریف کی جگہ لینے کے لیے مریم نواز کو تیار کی جا رہی ہے تو یہ فیصلہ ایک سینئر نون لیگ کے لیڈر کے مجھے قابل قبول نہیں ہوگا، اور میں مریم نواز کے امبریلا تلے سیاست نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ درمیان میں آپ نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب جب چلے گئے لندن، تو پارٹی کو لیڈ مریم نواز صاحبہ نے کی، اور مریم نواز صاحبہ کی ظاہر ہے کہ نون لیگ نے کافی اس کا پروجیکشن بھی کیا۔ وہ کوئٹہ آئیں، وہ لاہور، مطلب بہت جگہ انہوں نے وہ کی۔ اس سے ایسا اندازہ لگ رہا تھا کہ چونکہ میاں شہباز شریف کے اندر پارٹی لیڈ کرنے کی کیپیبلٹی موجود نہیں ہے، وہ اندر نون لیگ کی ایک خیال یہ پایا جاتا ہے۔ تو نون لیگ کی یہ گروپ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کے تحت آگے سیاست کرنے کے خواہش مند ہیں، وہ شہباز شریف کے ساتھ ایک گروپ ہے، وہ یہ چاہتی ہے۔ اس میں خواجہ آصف بھی شامل ہیں، سعد رفیق بھی شامل ہیں، اس میں باقی بہت سارے سینئر لیڈرشپ۔ اور دوسری طرف مریم نواز نے اس ٹائم ایک لائن پکڑی تھی اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو یہ گروپ ادھر بنی ہوئی تھی۔
بعد میں لے دے کے ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم بنی, پی ڈی ایم نے نواز شریف شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا لیا وغیرہ. اس سے شاید خاقان عباسی نے ہماری ملاقات کے بعد آن دی ریکارڈ فلور پہ بھی اور مختلف ٹی وی چینلز پہ اس بات کا برملا انہوں نے اظہار کیا کہ جی میں نہیں چل سکتا. اسی طرح مصطفیٰ نواز کوکر کو پیپل پارٹی سے ایک نوٹس ملا, تو اس کے بعد مصطفیٰ نواز کوکر نے پیپل پارٹی, حالانکہ پرانے لوگ ہیں یہ, شاید خاقان عباسی بھی پرانا بندہ ہے نون لیگ کا, اور مصطفیٰ نواز کوکر بھی پرانا بندہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ پیپل پارٹی کے اندر ادھر بھی آپ کو دو دھڑے نظر آتے ہیں. ایک وہ ہے گو کہ وہ کم ہیں, وہ یہ کہ وہ ایک آزادانہ سیاست کرنے کی ان کی خواہش ہے کہ ہم آزادانہ سیاست, جیسے کہ رضا ربانی ہیں, لطیف کوسا ہیں, اعتزاز احسان وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جی ہم آزادانہ سیاست کریں, اور ان کی بہت ساروں کی ایسی کوشش ہے کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی پیچ اپ نہ ہو, کیونکہ یہ پارٹی ایک دوسرے کے خلاف ہیں, ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالفت میں انہوں نے ووٹ لیے ہے نا. جب ایک ہوں گے تو ان کا وہ جو بنیادی جو منشور ہے اس میں تضاد آ جائے گا. تو پنجاب والے یہ سمجھ رہے تھے, لیکن مصطفیٰ نواز کوکر کا معاملہ یہ نہیں تھا. مصطفیٰ نواز کوکر نے انسانی حقوق پر کافی بات کی. ایک ٹائم پہ دیکھیں پیپل پارٹی کو یا کوئی پارٹی ہو, جب وہ ان کا انٹرسٹ کہیں پہ جڑا ہو تو پھر وہ بہت سے جو پارٹی پالیسی ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے وہ مفاہمت کی طرف جاتے ہیں. جب پچھلا جو آپ کا اسٹیبلشمنٹ تھا اس سے ایک پیچ اپ بننا شروع ہوا تھا پیپل پارٹی کا, تو پیپل پارٹی نے بہت سارے چیزوں پہ جو ان کے اپنے منشور کا حصہ ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے ایک مفاہمت شروع کی. تو مصطفیٰ نواز کوکر نے بغاوت کر دی اس سے. انہوں نے زیادہ تر انسانی حقوق پہ ہوئی انہوں نے بات کی, اور ظاہر ہے کہ انسانی حقوق اور اسٹیبلشمنٹ مخالف اس ٹائم کے تو, اور ترجمان بھی تھے بلاول بھٹو زرداری کے. تو بلاول بھٹو زرداری نے ان کو ایک نوٹس بھیجا. نوٹس کے بعد مصطفیٰ نواز کوکر نے ایک لمبا چوڑا جو ہے اپنا وہ استعفیٰ نامہ واپس اپنے پارٹی کو بھیج دیا ہے جی. جب اپنے پارٹیوں سے ناطہ ٹوٹ گیا, پھر کافی ٹائم کے بعد ری امیجنگ پاکستان, یعنی کہ ایک نیا ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے پاکستان میں. جو ہم نے کوئٹہ میں سیمینار جو ہم نے اٹینڈ کی اس میں ہمیں یہی چیز دیکھنے کو ملا. اور جب شاہد خاقان عباسی سے اور باقی مصطفیٰ نواز کوکر سے بھی ملاقات ہوئی تو ان کا یہی جواب تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پرانی پارٹی سسٹم ہے جیسے نون لیگ ہے, پیپل پارٹی ہے وغیرہ, یہ ابھی پرانے ہو چکے ہیں, یہ ٹوٹ چکے ہیں. ابھی لوگوں کا اعتبار اٹھ چکا ہے ان میں سے, ان دونوں پارٹیوں پر. کوئی ایسی پارٹی بنائی جائے جس سے جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے وہ جو سیاست بیزار ہوئے ہیں لوگ ان کو اکٹھا کر کے پاکستان لیول کی ایک پارٹی بنائی جائے. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے, تو یہ باتیں چل رہی تھیں. اب سننے کو یہ آ رہا ہے کہ مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے انہی گروپ کو پھر رابطہ کیا کہ جی اس کو میچیور کیا جائے, اپنے پارٹی کا جو ہے باقاعدہ اعلان کر دیا جائے. تو بلوچستان سے ڈیفینیٹلی جو حاجی لشکری خان رحسانی ہیں ان کا جانے کے امکانات زیادہ موجود ہیں, اور مرکزی سطح پہ, ظاہر ہے کہ صوبائی سطح پہ نہیں, مرکزی سطح پہ. اور مفتاح اسماعیل بھی اس میں شامل ہوں گے, مصطفیٰ نواز کوکر ہیں, اعظم خان نہیں ایک اور ہیں, وہ بھی شاید اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور بلوچستان سے حاجی لشکری خان رحسانی ہوں گے, اور اس کے ساتھ حاجی لشکری کا بھی اپنا ایک حلقہ احباب ہے, اور وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ ایک تجربہ ہونے جا رہا ہے نئے سیاسی جماعت کا. تو اگر دیکھیں جب ہماری ملاقات ہوئی شاہد خاقان عباسی سے, ہمارے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ آپ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے, ظاہر ہے کہ ہر پارٹی کے پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہ کوئی ہاتھ ہوتا ہے. اور کہ مرکزی سطح کی اگر آپ پارٹیوں کو اٹھا کے دیکھیں, بھٹو صاحب کو اٹھا کے دیکھیں, نواز شریف صاحب کو اٹھا کے دیکھیں, پھر عمران خان کو اٹھا کر دیکھیں, مرکزی سطح کی جتنی بھی پارٹیاں بنی ہیں پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی ہے ان کے ساتھ. تو یہی سوال ہم نے مصطفیٰ نواز کوکر اور شاہد خاقان عباسی سے جب ہم نے پوچھا
تو انہوں نے بہرحال اس کی نفی کی، لیکن زیادہ تر جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو پی ٹی آئی کی ناکامی کے بعد ایک شاید نیا تجربہ ہو، نیا تجربہ اس لیے ہو کیونکہ کاف لیگ جیسے یا باپ جیسے یا استحکام پاکستان جیسے پارٹیوں پہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے، ان کی پیشانی پہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا جو ہے وہ مور لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت سارے جو آزاد تجزیہ نگار ہیں ان کا خدشہ یہی ہے کہ شاید پیپل پارٹی اسٹائل کا، کہ ان کا جو ایک آزادانہ منشور، وہ جو عوام کے حقوق کی بات ہو، جس میں عوام کی فلاح و بہبود کی بات ہو، انسانی حقوق کی بات ہو، بہت سارے اس میں منشور کا حصہ ہوں، اور اس طرح ایک ایسی پارٹی بنائی جائے اور جس میں عوام کو یہ لگے کہ یہ ایک آزاد سیاسی جماعت ہے جو باقی جماعتوں کی طرح کسی کے پیرول پر نہیں ہے۔ تو اس طرح بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ممکن ہے کہ الیکشن سے پہلے ممکن ہے کہ یہ پارٹی وجود میں آئے، لیکن اب تک جو تھوڑی بہت مشکلات ہیں وہ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی ابھی تک سوچ رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف نے ابھی اکتوبر میں آنا ہے، 21 اکتوبر کو شاید آنا ہے۔ پچھلے ویلاگ میں نے 21 ستمبر بتایا تھا، وہ غلطی سے۔ تو اس کے بعد میرے خیال میں شاہد خاقان عباسی تمام سیناریو نون لیگ کے اندر کا دیکھ کے پھر کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر بالکل وہ ذہنی طور پر تیار ہیں، اور اطلاع یہ ہے کہ آج ہی لشکری خان رحسانی سے بھی رابطہ ہوا ہے، اور آج ہی لشکری خان رحسانی نے بھی حامی بھر لی ہے، اور مفتاح اسماعیل بھی تیار ہیں، لیکن صرف اور صرف شاہد خاقان عباسی وہ تھوڑا سا انہوں نے ٹائم مانگا ہے۔ اگر وہ حامی بھر لیتے ہیں شاہد خاقان عباسی تو پھر یہ پاکستان لیول کی ایک پارٹی بن سکتی ہے۔ تو پھر جب پارٹی بنے گی پھر دیکھا جائے گا کہ وہ اس کا جو رخ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، تب تجزیہ کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔